یہ اہم ہے کہ ہم شروع میں ہی واضح کر دیں کہ یہ تمام طریقے لوگوں کو متاثر کرنے کے ایسے نفسیاتی اصول ہیں جن میں کسی کی عزت نفس کو ٹھیس پہنچانا شامل نہیں ہے۔ ہم ان طریقوں کو استعمال کرتے ہوئے دوسروں کو دوست بنا سکتے ہیں اور متاثر کر سکتے ہیں بغیر اس کے کہ انہیں برا محسوس ہو۔ محرک چینل میں دلچسپی لینے والوں کو خوش آمدید۔ یہ محرک وہ چینل ہے جہاں مستقبل کے تمام کامیاب لوگوں کو مزید کامیابیوں کی تحریک ملتی ہے۔ یہاں ان طریقوں کو پیش کیا جا رہا ہے جنہیں آپ اپنی روزمرہ زندگی میں استعمال کر کے دوسروں پر مثبت اثر ڈال سکتے ہیں۔ نمبر 1، احسان حاصل کریں۔ کسی سے احسان کروانے کی کوشش کریں۔ اسے بینجامن فرینکلن ایفیکٹ کہا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ بینجامن فرینکلن نے ایک شخص کو جو اسے ناپسند کرتا تھا ایک نایاب کتاب قرض دینے کے لیے کہا۔ جب کتاب واپس ملی تو فرینکلن نے اس کا تہ دل سے شکریہ ادا کیا۔ نتیجتاً وہ شخص جو کبھی فرینکلن سے بات نہیں کرنا چاہتا تھا اس کا دوست بن گیا۔ اس نظریے کی سائنسی تحقیق میں بھی یہی پایا گیا کہ جو لوگ کسی سے احسان کرتے ہیں وہ اس شخص کو زیادہ پسند کرنے لگتے ہیں کیونکہ وہ اس بات کو جائز قرار دیتے ہیں کہ اس شخص پر احسان کرنا ضروری تھا۔ نمبر 2، بلند مطالبہ کریں۔ پہلے کچھ زیادہ مانگیں اور پھر اپنی اصل خواہش کی طرف آئیں۔ اسے دروازہ بند کرنے کا طریقہ کہا جاتا ہے۔ پہلے ایک غیر معمولی درخواست کریں جو اکثر رد ہو جائے گی، پھر کچھ دیر بعد ایک کم معقول درخواست کریں، وہی جو آپ حقیقت میں چاہتے تھے۔ تحقیق کے مطابق پہلی درخواست کو رد کرنے کے بعد لوگ دوسری زیادہ معقول درخواست کو قبول کرنے کے زیادہ امکانات رکھتے ہیں کیونکہ وہ پہلی بار انکار کرنے پر شرمندگی محسوس کرتے ہیں۔ نمبر 3، نام کا استعمال۔ لوگوں کے نام یا ان کے خاندانی نام کا استعمال کریں۔ ڈیل کارنگی کے مطابق کسی شخص کا نام اس کے لیے کسی بھی زبان کا سب سے میٹھا لفظ ہوتا ہے۔ نام اس کی شناخت کا بنیادی حصہ ہوتا ہے اور جب آپ کسی کا نام لیتے ہیں تو آپ اس کی موجودگی کو تسلیم کرتے ہیں جس سے وہ آپ کے ساتھ مثبت طور پر جڑ جاتا ہے۔ نمبر 4، تعریف کریں۔ تعریف کرنا آپ کو کہیں بھی پہنچا سکتا ہے۔ تعریف اگر مخلص ہو تو بہت اثر انداز ہوتی ہے، لیکن اگر تعریف کو خوشامد سمجھا جائے تو اس کا الٹا اثر ہو سکتا ہے۔ تحقیق سے ثابت ہوا ہے کہ اگر کسی شخص کی عزت نفس بلند ہو اور آپ اس کی تعریف کریں تو وہ آپ کو زیادہ پسند کرنے لگے گا، لیکن اگر کسی شخص کی عزت نفس کم ہو تو تعریف الٹا اثر ڈال سکتی ہے۔ نمبر 5، مررنگ یعنی عکس بندی کریں۔ دوسروں کی حرکات و سکنات کی نقل کرنا۔ عکس بندی، مررنگ یا تقلید ایک ایسا عمل ہے جو بعض لوگ قدرتی طور پر کرتے ہیں۔ جب آپ کسی کی حرکات و سکنات کی نقل کرتے ہیں تو وہ شخص آپ کو زیادہ پسند کرنے لگتا ہے۔ تحقیق سے یہ ثابت ہوا ہے کہ جو لوگ مررنگ کرتے ہیں انہیں دوسرے زیادہ پسند کرتے ہیں اور ان کے ساتھ خوشگوار برتاؤ کرتے ہیں۔ نمبر 6، تھکاوٹ کا فائدہ اٹھائیں۔ کسی سے تھکاوٹ کے وقت احسان مانگیں۔ جب لوگ تھکے ہوتے ہیں تو وہ زیادہ مؤثر طریقے سے آپ کی بات ماننے کے لیے تیار ہوتے ہیں کیونکہ ان کی جسمانی اور ذہنی توانائی کم ہوتی ہے۔ اس حالت میں وہ اکثر جواب دینے کی بجائے کل کر دوں گا جیسے جواب دیتے ہیں اور اگلے دن وہ اپنی بات کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نمبر 7، ناقابل انکار پیشکش کریں۔ ایک ایسی چھوٹی درخواست سے آغاز کریں جسے وہ رد نہ کر سکیں اور پھر بڑے مطالبات کی طرف بڑھیں۔ تحقیق میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ اگر آپ کسی سے پہلے ایک چھوٹا احسان مانگے تو وہ بعد میں آپ کی بڑی درخواست قبول کرنے کے امکانات رکھتے ہیں۔ نمبر 8، خاموش رہیں۔ جب کوئی غلط ہو تو انہیں درست کرنے کی بجائے خاموش رہیں۔ ڈیل کارنگی نے اپنی کتاب میں لکھا، کسی کو براہ راست غلط قرار دینا بے اثر ہو سکتا ہے
اس کی بجائے ان کی بات سنیں اور یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ وہ کیا محسوس کر رہے ہیں، پھر مشترکہ نقطہ پر بات چیت کریں۔ اس طرح آپ ان کی عزت نفس کو ٹھیس پہنچائے بغیر اختلاف رائے کا اظہار کر سکتے ہیں۔ نمبر 9، بات کو دہرانا۔ لوگوں کی بات کو دہرائیں اور واپس ان کے سامنے وہی بات کریں۔ جب آپ کسی کی بات کو دہراتے ہیں اور اسے ان کے سامنے دوبارہ پیش کرتے ہیں تو یہ انہیں اس بات کا احساس دلاتا ہے کہ آپ نے واقعی ان کی بات سمجھی ہے۔ یہ طریقہ گفتگو میں ہم آہنگی پیدا کرتا ہے اور لوگ آپ کے ساتھ بہتر تعلق قائم کرنے لگتے ہیں۔ نمبر 10، سر ہلانا۔ بات چیت کے دوران سر ہلائیں، خاص طور پر جب آپ کسی سے احسان مانگنے والے ہوں۔ تحقیق سے یہ ثابت ہوا ہے کہ جب لوگ سر ہلاتے ہیں تو وہ بات کو قبول کرنے کے زیادہ امکانات رکھتے ہیں۔ اگر آپ خود بھی بات کرتے ہوئے سر ہلائیں تو دوسرا شخص لاشعوری طور پر آپ کی تقلید کرنے لگے گا اور آپ کی بات سے متفق ہونے کے زیادہ امکانات ہوں گے۔ یہ نفسیاتی طریقے آپ کو دوسروں کے ساتھ بہتر تعلقات بنانے اور انہیں مؤثر طریقے سے متاثر کرنے میں مدد دے سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیں کہ ان کا استعمال ہمیشہ مثبت اور اخلاقی مقاصد کے لیے کریں، لوگوں کو مینیپولیٹ کرنے کے لیے نہیں۔ ہمیشہ یاد رکھیے، آپ کی کامیابی تک ہم ہیں آپ کے ساتھ۔